ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ ہمارے سارے اعشاریہ مثبت ہیں۔ باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ آئی ایم ایف کو خط لکھے گئے۔ نیو یارک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد معیشت ٹھیک ہونا شروع ہوئی، مہنگائی کا سنگل ڈیجٹ پر آنا خوشائند ہے۔ پاکستان کو بدترین موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نقصان کا تخمینہ $30 ارب ہے۔ فلسطین پر بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر پاکستان کو تشویش ہے، غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ وزیراعظم نے لبنان میں بھی فوری جنگ بندی پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا افغانستان کے ساتھ پاکستان اچھے تعلقات چاہتا ہے، لیکن ٹی ٹی پی یا کسی بھی دوسرے دہشت گرد گروپ کی حرکتوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیراعظم کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے بارے میں عطا تارڑ کا کہنا تھا وزیراعظم جنرل اسمبلی میں اسلامو فوبیا ماحولیاتی تبدیلیوں بارے خطاب کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے صدر ورلڈ بینک اجے بنگا کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات اچھی رہی۔ صدر ورلڈ بینک اجے بنگا کا کہنا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے عوام کے لیے اپنی ترجیحات واضح طور پر سامنے رکھیں، ملک کی ترقی کے پارٹنر ہیں، پاکستان کے ساتھ شراکت داری کے لیے ٹیکنالوجی اور مالی معاون اور تعاون پر غور کر رہے ہیں۔ پاکستان کی میکرو اکنامک اصلاحات قابل تعریف ہیں۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کے لیے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف قرض پروگرام کی مدت 37 ماہ ہوگی، جبکہ اس کی پہلی قسط 30 ستمبر تک پاکستان کو ملے گی۔ تفصیلات جانیں گے شاہد اجمل کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری، آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے لیے $7 ارب کا بیل آؤٹ پیکج منظور کر لیا گیا۔ پاکستان کو 30 ستمبر تک $1.1 ارب کی پہلی قسط ملنے کا امکان ہے۔ قرض پروگرام منظوری کے بعد دوسری قسط بھی اسی مالی سال میں آئے گی۔ آئی ایم ایف کا قرض 5% شرح سود سے کم پر ملے گا۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف قرض پروگرام کی مدت 37 ماہ ہوگی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا تھا کہ پاکستان کو $1 ارب یا $1.10 کروڑ تک کی پہلی قسط ملے گی۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی تھیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف میں 12 جولائی کو ایکسٹینڈڈ فیسلٹی قرض پروگرام طے ہوا تھا۔ قرض منظوری سے پاکستان میں معاشی اور زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوں گے۔ پاکستان پر ادائیگیوں کا دباؤ کم ہوگا۔ معاشی استحکام کے لیے پاکستان کو ٹیکس آمدنی بڑھانا ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ یوں ہی محنت جاری رہی تو یہ پاکستان کا آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹینا جارجیوا اور ان کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ معاشی اصلاحات کا نفاذ تیزی سے جاری ہے۔ معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کے اہداف کے لیے محنت جاری رکھیں گے۔ سرمایہ کاری میں اضافہ معاشی ٹیم کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں سے ترسیلات زر میں اضافہ حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کی عکاس ہے۔ پیکج کے حوالے سے معاونت فراہم کرنے والے دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی صوبائی حکومتوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلینا جارجیوا نے کہا کہ پاکستان کی معیشت درست سمت کی جانب جا رہی ہے۔ پاکستانی حکومت امیروں سے ٹیکس لے رہی ہے، غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ پاکستان نے اصلاحات کی ہیں، معیشت بہتر ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیشت میں بہتری اور مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے۔ پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہوئی ہے۔ پاکستان کے قرض پروگرام کی منظوری کے لیے آئی ایم ایف کی 9 بڑی شرائط پوری کر دی گئیں، 8 پر عمل درآمد جاری ہے۔ آئی ایم ایف کے دوست ممالک سے قرض رول اوور کی یقین دہانی کی شرط پوری کر دی گئی ہے۔ بیرونی فائنانسنگ گیپ کو پورا کرنے کی یقین دہانی کی شرط پر بھی عمل درآمد ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق توانائی شعبے میں اصلاحات کی آئی ایم ایف کی شرط پر بھی عمل جاری ہے۔ حکومت آئی ایم ایف کی شرط پر بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ بھی کر چکی ہے۔ رواں سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 2.8% رہنے کی پیشگوئی۔ ساؤتھ ایشیا ریجن میں پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ رواں مالی سال سب سے کم۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ایشیائی ممالک بارے ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق رواں مالی سال کے دوران پاکستان میں مہنگائی کی شرح 15% رہنے کی توقع۔ رپورٹ کے مطابق ستمبر کے اختتام تک پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 2.4% تک ریکارڈ ہوگی، جبکہ ستمبر 2025 میں 2.8% تک ہونے کا امکان ہے۔ اے ڈی بی کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں کمی اور زرعی پیداوار میں بہتری ہو رہی ہے، جبکہ مالیاتی خزانہ جی ڈی پی کا 8% تک رہ سکتا ہے۔ جی ڈی پی سائز بڑھنے سے ملک کے قرضوں میں جی ڈی پی شرح کے تناسب سے کمی ہوگی اور پاکستان میں قرضوں پر سود کی ادائیگیوں کا بوجھ ریونیو آمدن کا 60% تک بڑھ چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت میں رواں مالی سال جی ڈی پی گروتھ 7%، جبکہ مہنگائی کی شرح 4.5% رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियों की तजावीज तैयार, 5 इब्तदाई तौर पर लगाई और नाफिजुल अमल की जाएंगी, जिनमें जायदाद, गाड़ियों, बैनुल-अक़वामी सफर, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल होंगी। कौन से इकदाम किए जा रहे हैं, मजीद तफसीलात के लिए जानेंगे इस्लामाबाद से शाहिद अजमल की इस रिपोर्ट में। FBR का नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाने का मिशन सख्त इकदाम का फैसला। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके मुख्तलिफ 15 पाबंदियों की तजवीज, इब्तदाई तौर पर 5 पाबंदियों पर अमल दरामद किया जाएगा। FBR जराये के मुताबिक नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए मुतअद्दिद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। टैक्स कंप्लायंस को बढ़ाना और टैक्स बेस को वसी करने के लिए नॉन फाइलर कैटेगरी को खत्म कर दिया जाएगा। इब्तदाई पाबंदियों में जायदाद और गाड़ियों की खरीदारी, म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी, करंट अकाउंट्स खोलने और बैनुल-अक़वामी सफर, मजहबी सफर के अलावा वो शामिल होंगे। पाबंदियों के साथ साथ नॉन फाइलर कैटेगरी को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे अफराद जो पहले लेन देन पर मामूली टैक्स अदा करते थे, उन्हें बराह रास्त टैक्स नेट में लाया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि जलसे जुलूस और गालम गलोच करना आसान है, मुझे आवाम ने खिदमत का मौका दिया है, अपना वक्त भड़के मारने में ज़ाया नहीं करूंगी। हम अच्छी सियासत नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने जलाओ घिराव की सियासत की, ये अपने सूबे में काम करते नहीं, दूसरों पर तनकीद करते हैं। आपने जिसका भी नारा लगाना है लगाएं, मगर पाकिस्तान का जरूर सोचें। सियासत को माजी में बदनाम किया गया, नौजवानों के नारे लगाने वाले बड़े आए, नौजवानों के लिए माजी में कोई काम नहीं किया गया। सियासत जो है उसको बदनाम किया हुआ है। सियासत हम सब की जिंदगियों का हिस्सा है और अगर हम अच्छी सियासत नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। नौजवानों के नारे लगाने वाले बड़े आए, बड़े देखे आपने, लेकिन कोई नौजवान, मुझे एक नौजवान खड़ा होकर कह दे कि पिछले 6 साल में किसी नौजवान को मेरिट पे नौकरी मिली है, कि क्या आप एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हो कि जिसके अंदर गाली गलोच हो, चोर डाकू की झूठे इल्ज़ामात हों, इसको पकड़ लो, उसको बंद कर दो, और जब आप मुल्क से, अपने घर से बाहर निकलें तो घेराओ जलाओ की तरगीब दें, और आपकी कोई तवज्जो ना हो कि इस मुल्क में नौजवानों का क्या बनेगा, वो भी डिग्रीज लेके बेरोजगार फिर रहे हैं। आपको जिसका नारा लगाना है लगाएं, लेकिन एक बार ज़रूर सोच लें कि क्या ये चीज़ आपको, आपके मुल्क को, आपको, आपके मुस्तकबिल को, आपके फ्यूचर को, पाकिस्तान की फ्यूचर जनरेशन्स को कहाँ लेकर जा रही है। बड़के लगाने वालों में से हूँ तो मैं कहूँ मैं फ़लाँ सूबे में जाके जलसा करने लगी हूँ और मैं फ़लाँ सूबे में जाके घिराव जलाओ करने लगी हूँ, ये तो बहुत आसान काम है करना। काम कुछ करना नहीं है और गाली निकालनी है। जब मुंह खुले उसमें से गलाजत के ढेर आप कहना शुरू कर दें और आपका टोटल फोकस ये हो कि किसकी तजलील किस तरह करनी है, किसी को जो गाली किस तरह देनी है, किसी की इज्जत किस तरह उछालनी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मरीम नवाज पर जवाबी वार। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम और तर्जमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की अच्छी कारकर्दगी देखकर मरीम नवाज ने पूरी तकरीर KPK हुकूमत के खिलाफ कर दी। आज मरीम नवाज की जानिब से किसान कार्ड के इजरा को किसानों ने मुस्तरद कर दिया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना था, पंजाब के किसान अपने माशी कत्ल का हिसाब मांग रहे हैं। मौजूदा हालात के मुताबिक पंजाब में 58% कम पैदावार हुई, कारखाने बंद हो रहे हैं, रावलपिंडी के सरकारी स्कूल बराए फरोख्त हैं। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पंजाब में जलसा जुलूस अगर दहशतगर्दी है तो ये दहशतगर्दी हम करते रहेंगे। दहशतगर्दी जलसा करना नहीं बल्कि मॉडल टाउन में हमला, खवातीन पर सीधी गोलियां चलाना है। मरीम नवाज तैयारी पकड़े, अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब आ रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरामीम इत्तफाक राय से मंजूर करने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, जरूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। सीनियर सहाफ़ियों ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आईनी तरामीम इत्तफाक राय से मंजूर हों। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, जरूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। आईनी अदालत के क़याम के हक में है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा कि हमें सपोर्ट करो, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं। इफ्तिखार चौधरी के लिए सब ने जद्दोजहद की थी, लेकिन इसने सबका जो हश्र किया वो सबके सामने है। उनका कहना था कि 2 सूबों को मुसल्लह ग्रोह के कब्जे में कर दिया गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रियासत की अमलदारी खत्म हो गई। चाहते हैं कि मफादात से बालातर हो के वसी तर कौमी मफाद में तरामीम हों।
چیف جسٹس کی جانب سے رجسٹرار سپریم کورٹ سے 9 سوالات پر رجسٹرار سپریم کورٹ کا وضاحتی جواب۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کی درخواستوں پر کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی۔ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں۔ مخصوص نشستوں سے متعلق چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے 9 سوالات کے معاملے پر رجسٹرار سپریم کورٹ نے جواب بھیج دیا۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی جانب سے رجسٹرار سپریم کورٹ سے 14 ستمبر کے حکم پر 9 سوالات پوچھے گئے تھے، جس پر رجسٹرار نے جواب بھیجا۔ ذرائع کے مطابق جواب میں کہا گیا ہے سپریم کورٹ کے کسی کمرہ عدالت میں ان درخواستوں پر سماعت نہیں ہوئی۔ ججز کے کسی چیمبر میں بھی ان درخواستوں پر بیٹھنے بارے معلومات نہیں۔ ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے سے پہلے فائل رجسٹرار آفس کو نہیں بھجوائی گئی۔ واضح رہے کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے 14 ستمبر کے ڈپٹی رجسٹرار کے نوٹ پر وضاحت مانگی تھی اور چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے رجسٹرار سے 9 سوالات کے جواب طلب کیے تھے۔ چیف سپریم کورٹ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے پی بی 14 نصیر آباد میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی اور انتخابی دھاندلی کے کیس کا 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انتخابی تنازع میں بنیادی شواہد الیکشن میں ڈالے گئے بیلٹ پیپرز ہی ہوتے ہیں۔ درخواست منظور ہو تو تمام امیدواروں کی موجودگی میں دوبارہ گنتی ہوتی ہے۔ عدالت کے سامنے انتخابی تھیلوں کی سیل ٹوٹی ہونے کا کیس نہیں۔ ووٹنگ مکمل ہونے پر پریزائڈنگ افسر ووٹ گن کر فارم 45 تیار کرتا ہے۔ عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا کہ ریٹرننگ افسر فارم 45 کے مطابق ووٹ شمار کر کے فارم 47 جاری کرتا ہے۔ فارم 47 کے مطابق ریٹرننگ افسر نتیجہ الیکشن کمیشن کو ارسال کرتا ہے۔ کاسٹ کیے گئے بیلٹ پیپرز ہی اصل نتائج کا تعین کرتے ہیں۔ جب انتخابی تھیلے کھول کر دوبارہ گنتی ہو تو فارم 45 اور 47 کو حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ جب تک دوبارہ گنتی کا آرڈر نہیں آتا فارم 45 اور 47 کو درست تصور کیا جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کے خلاف دائر آئینی درخواست پر محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ سپریم کورٹ رولز 1980 سپریم کورٹ کے معاملات بابت کیس کی سماعت چلاتے ہیں، لہٰذا آئندہ سماعت 2 اکتوبر پر مدعی وکیل اٹارنی جنرل آف پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب پر بھی عدالت کی معاونت کریں۔ لاہور ہائی کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے خلاف فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ رواں مالی سال مہنگائی 11.5% رہنے کا امکان ہے، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 0 سے 1% تک رہنے کی توقع ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ رواں مالی سال معاشی ترقیات کی شرح 2.5 سے 3.5% رہنے کا امکان ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 0 سے 1% تک رہنے کی توقع ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ اے ڈی بی نے مہنگائی 15% اور معاشی شرح نمو 2.8% رہنے کا تخمینہ دیا ہے، جس کے جواب میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا تھا کہ ہم مانیٹری پالیسی میں لگائے گئے تخمینے پر قائم ہیں۔ سینٹ خزانہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اراکین قومی اسمبلی کی تنخواہوں اور مارات میں اضافے کے لیے وزارت خزانہ اور حکومت کا اختیار ختم کر دیا گیا۔ اراکین قومی اسمبلی کی تنخواہیں اور مارات میں اضافے کے لیے قومی اسمبلی خود فیصلہ کرے گی۔ قائمہ کمیٹی خزانہ اجلاس میں اراکین قومی اسمبلی کی تنخواہوں مارات میں اضافے کا معاملہ زیر بحث آیا۔ اراکین قومی اسمبلی کی تنخواہیں اور مارات میں اضافے کے لیے قومی اسمبلی خود فیصلہ کرے گی۔ پہلے اراکین قومی اسمبلی کی تنخواہیں مارات میں اضافے کے لیے وزارت خزانہ سے مشاورت کی جاتی تھی، جبکہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ سینیٹر سلیم مانوی والا نے کہا کہ اراکین قومی اسمبلی کے تمام الاؤنسز میں اضافے کا اختیار حکومت کے پاس نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی کی راولپنڈی جلسے کے لیے دائر درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ پی ٹی آئی نے لاہور میں مینار پاکستان جلسے کی اجازت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی 28 ستمبر کو لیاقت باغ یا بھاٹا چوک میں جلسہ کرنا چاہتی ہے۔ جلسے کے انتظامات سیکیورٹی سے متعلق ضلعی انتظامیہ کو بھی آگاہ کیا۔ لاہور کے علاقے کاہنہ میں جلسے کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے 5 اکتوبر کو مینار پاکستان پر جلسے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے مینار پاکستان پر 5 اکتوبر کو جلسے کے لیے ڈی سی لاہور کو درخواست دے دی۔ ذرائع کے مطابق جلسے کے لیے درخواست صدر پی ٹی آئی لاہور شیخ امتیاز اور عالیہ حمزہ نے دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ 5 اکتوبر کو پی ٹی آئی مینار پاکستان جلسہ کرنا چاہتی ہے۔ این او سی جاری کیا جائے۔ پی ٹی آئی شام 5 بجے سے رات 11 بجے تک جلسہ کرے گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے عوامی جمہوریہ چین کے سفیر جانگ زیاڈانگ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ٹیکنالوجی، بزنس اور سرکار
سرمایہ کاری کے فروغ کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ چین کے سفیر جانگ زیاڈونگ کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو دورہ چین کی دعوت جو انہوں نے قبول کر لی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی چین کے لیے خصوصی چائنا اکنامک زون قائم کرنے کی پیشکش۔ ایک خاتون لیڈر کے متعلق غلاظت بکتے شرم نہیں آتی، الٹا ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیرسٹر سیف اور مزمل اسلم کے بیانات پر رد عمل سامنے آ گیا۔ عظمہ بخاری نے بیرسٹر سیف اور مزمل اسلم پر تنقید کے نشتر برساتے ہوئے کہا کہ جن کے اپنے گھروں میں بہن بیٹیوں کی عزت نہ ہو وہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کیسے کر سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں لوگ مہنگائی، غربت، بے روزگاری اور دہشت گردی سے پریشان ہیں۔ خیبر پختونخوا کے کالجز اور یونیورسٹیز فنڈز نہ ہونے کے باعث بند ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں کسانوں کو ٹریکٹر مل رہے ہیں، ٹیوب ویل سولر پر منتقل ہونے جا رہے ہیں۔ الیمین پختونوں کو مولا جٹ والی بھڑکے مار کے پیٹ بھر رہے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی نے بھی آئینی عدالت کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ صوبائی صدر ANP ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ جب سے سپریم کورٹ میں سینیورٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس کی تقرری کا عمل لاگو ہوا ہے کوئی خیر نہیں نکلی ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم میثاق جمہوریت کے ایجنڈے کی تکمیل کریں۔ ہمیں 18ویں ترمیم میں شناخت دی گئی لیکن خیبر کا اضافی لفظ لگایا گیا۔ ہم اپنی شرائط کے ساتھ آئینی ترمیم کی حمایت کریں گے۔ آئینی ترمیم میں یہ کلوز تھا کہ پارلیمان کی بالادستی رکھتے ہوئے جج اور چیف جسٹس کا چناؤ پارلیمانی دستور کرے۔ میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ لائرز کا جو انرولمنٹ سپریم کورٹ میں ہوتا ہے اس میں جوڈیشری کا کردار ختم ہو، اپنا ٹائم، اپنا وقت اور لائرز کو لائسنس۔ ملک کی بہتری کے لیے پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے پارلیمان کی بالادستی انتہائی ضروری ہے۔ رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم لانا ملک کی بدقسمتی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ آئینی ترامیم اشرافیہ کو مضبوط کرنے کے لیے لائی جا رہی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آج جو پارٹیاں اقتدار میں ہیں وہ کئی بار اقتدار میں رہیں لیکن کوئی تبدیلی سامنے نہیں آئی۔ بانی پی ٹی آئی کرپشن ختم کرنے آئے تھے، آج کرپشن 10 گنا بڑھ چکی۔ ملک کی ترقی کا راستہ انتشار اور آئینی ترامیم سے ممکن نہیں۔ ملک کے حالات کو بہتر کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا۔ کسی کو غلط سزا دے کر بے گناہ کو جیل میں رکھا، کیا اس سے ملک کے حالات بہتر ہوں گے؟ پی ٹی آئی رہنما اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر زین قریشی نے کہا ہے کہ بظاہر حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے 8 ووٹ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ممبرز ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے۔ ABN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما زین قریشی نے کہا کہ ہمارا کوئی بندہ مسنگ نہیں ہے، ہمارے بندے پورے ہیں۔ بظاہر حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے 8 ووٹ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ممبرز ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے۔ حکومت کے پاس راولپنڈی جلسے کے لیے NOC نہ دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ہمارے سارے جلسے پرامن NOC کی پاسداری کے ساتھ ہوئے ہیں۔ حکومت اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہے تو اس کو جلسے کی اجازت دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسد قیصر اچانک باہر نہیں گئے، ان کا پہلے کا ہی پروگرام تھا، ذاتی مصروفیات کے تحت گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کو MD کیٹ کے نتائج جاری کرنے سے روک دیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری آرڈر جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ جامعہ تحکم ثانی ٹیسٹ کے نتائج نہ جاری کرے۔ عدالت نے 26 ستمبر کے لیے وزارت ہیلتھ سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ حکم نامے میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو یونیورسٹی کو سٹے آرڈر سے متعلق فوری آگاہ کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا۔ RDA کا غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے گرد گھیرا تنگ، CBR ٹاؤن اور پولیس فاؤنڈیشن روات کا لے آؤٹ پلان منظور نہ ہونے پر چالان عدالت پیش۔ پلاٹ فروخت کرنے پر سیکیورٹی کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور عدالت پیش کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے CBR ٹاؤن کے سیکرٹری سلیم خان، نیشنل پولیس فاؤنڈیشن ہاؤسنگ سوسائٹی کے سابق سیکرٹری، سابق SSP جاوید اقبال، صدر راجہ سلامت چالان کیا۔ دونوں سوسائٹیز نے لے آؤٹ پلان بغیر منظور کروائے شہریوں کو پلاٹ فروخت کیا اور تشہیر کی۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انسپیکٹر نے چالان کر کے دونوں
सिक्योरिटी से मुबैना मामला तय करते हुए चालान दबाए रखे। नए डीजी ने चालान अदालत भिजवा दिया। अदालत ने पेश न होने पर दोनों के गिरफ्तारी के अहकाम भी जारी कर दिया। अदालत ने पुलिस को हिदायत की है कि इनको गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में जदीद डिजिटलाइज सिस्टम होने के बावजूद शहरी नाखुश हैं। इस निज़ाम से गैर मुतमईन नजर आते हैं। शहरी कहते हैं कि सिस्टम इतना अच्छा होता तो वो दफातर के चक्कर क्यों लगाते। मजीद देखेंगे रावलपिंडी से आदिल अशरफ की ये रिपोर्ट। मोटरसाइकिल हो या गाड़ी, आम शहरियों की बड़ी तादाद मनपसंद नंबर हासिल करने के लिए एक्साइज ऑफिस का रुख करते हैं। पाकिस्तान में जहां हर रोज नित नई गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो रहा है, ऐसे में एक्साइज डिपार्टमेंट में भी काम का लोड बढ़ता नजर आता है। आप ऑक्शन में और नंबर जो भी आपकी चॉइस का वो ले लें, और ऑनलाइन ही सब कुछ है। और हमारा टोकन टैक्स ऑनलाइन है, ट्रांसफर ऑनलाइन है। सिर्फ न्यूज स्टेशन के लिए आपको दफ्तर विजिट करना पड़ेगा, और वो भी हम कैश हैंडलिंग इधर कोई नहीं होती। आपको PSAD देंगे और आपने जाके उसको ऑनलाइन पेमेंट करनी। पहले जो सिस्टम था, पहले हर बंदा परेशान था। अब सब बंदे जो है ना कंप्यूटराइज सिस्टम में है। हर बंदा आसानी से अपना काम करवा के जा रहा है। एक्साइज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर इमरान का कहना है कि एजेंट माफिया और लोगों को जिन मसाइल का सामना था, अब एक्साइज में उसका सिफाया हो चुका है। लोगों को घर बैठे ऐप के जरिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं ताकि वो इससे मुस्तफीद हो सकें। इस जदीद डिजिटलाइज सिस्टम के निजाम से शिकायत में काफी हद तक कमी हुई है। खाना इंसानी बुनियादी जरूरियात जिंदगी में आता है, लेकिन महंगाई के इस दौर में जहां गरीब के लिए 2 वक्त का पेट भरना मुश्किल हो चुका है, ऐसे ही नादिर लोगों के लिए इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी तलबा ने 100 रुपए में एक वक्त का खाना मुमकिन बनाया है। और वो कैसे, जानेंगे जाहिदा राव की इस रिपोर्ट में। ये हैं इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार, जो मौसम की परवाह किए बिना लोगों के चेहरों पर उम्मीद की किरण जगाए हुए हैं। तलबा फ्राहम कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत एक वक्त का खाना सिर्फ 100 रुपए में, वो भी रोजाना मुख्तलिफ मेन्यू के साथ। जैसे काम मुनफरद, ऐसे ही नाम भी मुनफरद। जी, फूड ATM के लोगों वाली गाड़ी ब्लू एरिया में खाना फ्राहम कर रही है। तलबा के साथ साथ तालबात भी हर आने जाने वाले को रहनुमाई फ्राहम करती हैं। साफ सुथरा मयारी खाना, अच्छी पैकिंग और कम पैसों में बिलाशुबा महंगाई के आलम में एक बड़ी काविश है। वर्कर्स ऐसे होते हैं कि वो ख़रीद नहीं पाते, और आप डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में देखें, वहाँ पे होममेड खाना नहीं होता और वहाँ पे हेल्दी नहीं होगा, ठीक है, और महंगा भी होगा, 500 से अबव होता है। तो हमारा ये जो रक्षंदा में मॉडल है, ये 100 रुपीज़ में ओनली आपको होममेड खाना मिलेगा। दूसरी जानिब खाना खरीदने आए शहरियों का कहना है कि इस महंगाई के दौर में हम गरीबों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। मजदूर तबके के लिए ये बेस्ट चीज़ है कि वो एक अपना मतलब दोपहर का खाना आराम से कहीं से भी अरेंज करके खा ले। वो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन ये जो इन्होंने सर्विस निकाली है, अल्लाह इसको कामयाब करे। हुकूमत तो आवाम को रिलीफ देने में हर सतह पर नाकाम हो चुकी है। ऐसे में खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाले ये तलबा एक ताज़ा हवा का झोंका है। महंगाई के इस दौर में इस्लामाबाद जैसे महंगे तरीन शहर में 100 रुपए में एक वक्त का पेट भरकर खाना खाना नाकाबिल यकीन सी बात लगती है, लेकिन फूड ATM पर अब यह बिल्कुल मुमकिन है। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ जाहिदा राव, ABN न्यूज, इस्लामाबाद। इसके साथ ही स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए ABN, ABN है कौम की सोच।